وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے ساری زندگی بے اولاد ہی رکھتے ہیں۔ یہ رب کو پتہ ہے تمہارے لیے بہتر فیصلہ بیٹی دینے کا ہے، یہ تمہارے مقدر میں اللہ نے بیٹے اچھے لکھے ہیں، یہ رب کو پتہ ہے۔ بعض دفعہ مرتے دم بیٹے حال نہیں پوچھنے آتے، اور بیٹیاں خدمت کے وہ کام کر رہی ہوتی ہیں جو ان کے ذمے بھی نہیں ہوتے، کہ 7ویں دن بچوں کا اچھا نام رکھا جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے پسندیدہ نام 2 ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں آئیں، آپ نے ان کا نام عاصیہ سے بدل کے جمیلہ رکھا۔ تو ایسا نام رکھنا حرام ہے۔ اگر کسی نے نام رکھا ہوا ہے اپنے بچوں کا تو اس پہ فرض ہے کہ اپنے بچوں کا نام بدلے۔ گویا 3 طرح کے نام رکھنے سے ہمیں روکا۔ جب تک بچے کی طرف سے عقیقہ نہیں کیا جاتا، یہ بچہ آزاد نہیں ہوتا، یہ گروی رہتا ہے۔ ماں اپنی اولاد کو دودھ پلائے۔ فرعون وہ عورت تلاش کرتا رہا جو اس بچے کو آ کے دودھ پلائے۔ فرعون نے یہ نہیں سوچا کہ میں ایک بھینس رکھ لوں جو اس بچے کو دودھ اس کا نکال کے پلاتے رہے۔ مزید بچوں سے کچھ ٹائم کے لیے وقفہ کر لیں تو اس آیت سے یہ بھی جائز ہے۔ تو پھر مجھے یہ کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں اپنی من مانی کے ساتھ کسی بچے کو جائیداد سے بے دخل کروں۔ اگر بیٹی کہہ دے کہ میں نے یہاں پہ شادی نہیں کرنی، تو ماں باپ کے پاس کوئی شرعی اخلاقی جواز نہیں ہے کہ یہ بچوں پہ زبردستی کر کے کہیں کہ تمہاری شادی یہیں پہ کریں گے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ کیا تو نے اس لڑکی کو دیکھا ہے جس سے شادی کرنے لگے ہو؟ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، جو حرام کمائی سے حج عمرہ کرنے جاتا ہے اس کو جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ وہاں پہ ہنسا چلا جائے، یہ دنیا کے کسی اور ملک کی سیر کر لے، اس کو کوئی حج عمرے کا فائدہ نہیں۔ اتنی لمبی لمبی داڑیاں رکھ کے پہلی صف میں نماز پڑھنے والے اللہ کی قسم 1 روپے کے پیچھے وہ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، رشوت زبردستی لیتے ہیں۔ جو جتنا زیادہ 2 نمبری سے پیسہ کماتا ہے ہر سال میں جا کے عمرہ کر کے آتا ہے اور وہ کہتا ہے جی اللہ نے بلایا تو میں گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم حرام کا پیسہ کما کے، رشوت کا پیسہ لے کے دنیا کو بتا رہے ہو مجھے اللہ نے بلایا، اور جو حلال کما رہا ہے تم اس کو یہ بتا رہے ہو کہ اللہ تم پہ ناراض ہے۔ ساری زندگی ہم نے حرام کمایا بچوں کا سٹیٹس بہتر کرنے کے لیے، آج اولاد ہمیں دھکے دے کے گھر سے نکال رہی ہے۔ اولاد کو حرام کھلائیں گے، آج سے میری بات ذہن میں رکھیں، آج نہیں کل اولاد گالیاں بھی دے گی، اور اگر ان کا بس چلا تو تھپڑ بھی مارے گی، تمہیں گھر سے باہر بھی نکال کے پھینک گی۔ حرام پیسہ کماؤ گے، مزے بچے کریں گے، حساب جا کے تمہیں دینا پڑے گا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم۔ اے ایمان والو، بے شک بعض تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچتے رہنا، اور اگر تم ان سے درگزر کرتے رہو اور ان کو معاف کرتے رہو بس بے شک اللہ بھی معاف کرنے والا رحیم ہے۔ بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے، اور اللہ کے ہاں اجر عظیم ہے۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ان آیات میں اولاد کو آزمائش بھی قرار دیا گیا ہے۔ اولاد ہونا یہ بھی ایک نعمت ہے، اور آزمائش بھی، اور بے اولادی یہ انسان کے لیے اس سے بڑی آزمائش ہے۔ اللہ کے انبیاء اللہ تعالیٰ سے بڑھاپے تک اولاد مانگتے رہے۔ ایک بنیادی تربیت یہ دی کہ اللہ سے جب اولاد مانگا کرو تو ساتھ میں یہ اضافہ کیا کرو کہ اللہ اولاد دے تو نیک اولاد عطا کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں اولاد کے لیے دعا مانگتے رہے۔ کیا دعا تھی؟ رب ہب لی من الصالحین، اللہ نیک اولاد میں سے عطا کرنا۔ سیدنا زکریا علیہ السلام بڑھاپے تک اولاد مانگتے رہے۔ کیا دعا مانگ رہے؟ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ،
نیک صالح پاکیزہ اولاد کا سوال کر رہے ہیں۔ سورہ مریم میں دعا مانگتے ہوئے انہوں نے جو ایک اور بات کہی، وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اللہ مجھے جو اولاد دے وہ تیری محبوب ہو، تو اس سے راضی ہو جائے۔ گویا اولاد مانگتے ہوئے بندے کو یہ بیچ میں بات شامل رکھنی چاہیے کہ اللہ مجھے نیک اولاد دینا۔ یاد رکھیں اولاد کے لیے مرنے والے، تڑپنے والے، یقین جانے اولاد دھکے دے کے گھر سے نکالتے ہوئے ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اسی لیے اولاد مانگے تو نیک مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ بظاہر انسان کو یوں لگتا ہے کہ اللہ نے اولاد نہیں دی تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، لیکن بے اولاد جوڑوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ شاید ان کو اولاد دے کے اللہ زیادہ آزماتا، کیا پتہ اللہ نے ان پہ مہربانی کی ہو۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے جن باتوں سے آپ نے پناہ مانگی، برے ہمسائے سے، بد خلق بیوی سے، ایسی اولاد سے پناہ مانگی، اللہ جو اولاد ہو کے میری سردار بن کے میرے اوپر آرڈر چلائے، اللہ ایسی اولاد سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو اولاد اللہ کی جہاں پہ نعمت ہے، رحمت ہے، وہاں اولاد کے اگر اخلاق اچھے نہ ہوں، تربیت اچھی نہ ہو، تو وہ والدین کے لیے بہت بڑا عذاب بھی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی اپنے گھر والوں کے بارے میں جواب دہ ہوگا، اور ہر عورت اپنے شوہر کے گھر کے بارے میں اور اپنے بچوں کے بارے میں اللہ کے ہاں مسئول ہوگی، اس سے پوچھا جائے گا۔ یعنی ہمارے یہی صرف فرائض جو جملہ عبادات کے ہیں، سال کے بعد روزے، نماز، حج اگر اللہ نے توفیق دی ہو، دیگر کچھ فرائض، اسی طرح کے فرائض میں سے یہ فرائض بھی رکھیں کہ اولاد جہاں پہ اتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے، یہ نعمت ہے، اس کے بارے میں اللہ نے پوچھنا بھی ہے۔ انسان کے بچوں میں اور جانوروں کے بچوں میں یہی فرق ہے، یہ جانوروں کی طرح جنم کے چھوڑ نہیں دیتا، یہ ان کی تربیت اور ان کے سارے حقوق کو پورا کرتے۔ تو اولاد کے حقوق جو ماں باپ کے ذمے ہیں، ان میں سے کچھ کا تعلق جسمانی ہے اور کچھ کا تعلق روحانی ہے، بعض کا تعلق فکری، ذہنی اور روحانی ہے۔ ان کو انشاءاللہ میں آئندہ جمعہ میں بیان کروں گا، جن کا تعلق تربیت کے ساتھ ہے۔ لیکن جو شریعت نے جسمانی ان کے حقوق رکھے ہیں، آج ان کے بارے میں بعض گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ الحمدللہ جسمانی ضروریات کا ہم پھر بھی بہت خیال کرتے ہیں، لیکن اصل ہمارے ہاں جو خرابی آ رہی ہے، جس پہ میں اگلے جمعہ میں بات کروں گا، وہ تربیت کا فقدان ہے۔ تو جو جسمانی حقوق رکھے ہیں ماں باپ پہ لازم ہیں، ان میں سے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ بچے کو زندگی کا حق دیا جائے۔ جو بچہ دنیا میں آنے والا ہے اس کو زندہ رہنے کا، زندگی کا حق دیا جائے۔ آج بھی ہمارے ہاں معاشی طور پہ بچوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، ہم نام نہیں لیتے کہ بچہ قتل ہوا ہے، شریعت نے کہا یہ بچوں کو قتل کر رہے ہو بھوک کے ڈر سے۔ ہمارے ہاں تو پوری اس پہ مہم چلائی گئی، بچے دو ہی اچھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم اگر تم کو رزق دے رہے ہیں، ہم ان کو رزق دیں گے، یہ ہمارے ذمے۔ رزق اور زندگی موت یہ سارے معاملات اللہ کے اختیار میں ہیں۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ۔ اللہ نے اس مقام پہ فرمایا کہ پہلے ان کا ذکر کیا، ہم ان کو بھی ویسا رزق دیں گے جیسے تمہیں دے رہے ہیں۔ اولاد کو اس لیے نہ قتل کر دیا کرو کہ یہ کھائیں پیئیں گے کہاں سے، میں اخراجات پورے کہاں سے کروں گا، میری تو اتنی تنخواہ نہیں ہے۔ اور اس دور میں خاص کر مشرکین اپنے دیوی اور دیوتاؤں کے نام پہ اپنے اولادوں کو، بچوں کو نظر کے نام پہ ذبح کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی تردید کی اور اس کو کبیرہ گناہوں میں سے قرار دیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا تھا، اللہ کے رسول
ایو ذنب اعظم، بہت بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا تم اللہ کے ساتھ شرک کرو۔ اللہ کے رسول اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا اپنے بچوں کو اس ڈر سے قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائیں پئیں گے۔ اللہ کے رسول اس کے بعد فرمایا کہ تم اپنے ہمسایوں کی عورت کے ساتھ بدکاری کرو۔ اس حدیث میں شرک کے بعد دوسرا کبیرہ گناہ جس کو قرار دیا، اس ڈر سے بچوں کو مار دینا کہ یہ کہاں سے کھائیں گے۔ یہ مسلمانوں کی سوچ نہیں ہے، یہ مشرکین کی سوچ تھی۔ بچیاں ہوں گی، بچیوں کو کسی اور کے گھر میں بیاہ کے بھیجا جائے گا، ہم ان کے ایک طرح سے سسرالی خاندان کے لوگ غلام بن جائیں گے، وہ ہمارے مالک بن جائیں گے۔ یہ ساری ان کی سوچ ہے، اور وہ بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ جب پتہ چلتا تھا بیٹی ہوئی ہے، منہ غم کے مارے کالا سیاہ ہو جاتا تھا۔ اچھا بیٹی ہوئی ہے؟ کیا آج ہمارے معاشرے میں بھی اکثریت کا یہ حال نہیں ہے؟ ہاں اگر تو اللہ نے بیٹا دیا ہوا ہے، 2-3 بیٹے ہیں، تو پھر دعائیں مانگ مانگ کے جوڑے ملاتے ہیں۔ لیکن اگر شادی کے بعد 1-2-3 مسلسل بیٹیاں ہو جائیں، کیا آپ معاشرے میں رہتے ہیں، آپ باتیں سنتے نہیں ہیں؟ کیا ہم یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ لوگ پہلے الٹرا ساؤنڈ کرا کے ڈاکٹر سے پوچھ کے اگر بچی ہو اور وہ حمل ضائع کرا دیتے ہیں؟ یہ ساری کی ساری باتیں ان آیات کی روشنی میں ہم سمجھ سکتے ہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ اپنی اولاد کو اس لیے قتل نہ کرو کہ مجھے تو بیٹے کی ضرورت ہے، مجھے تو بیٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ رب کو پتہ ہے تمہارے لیے بہتر فیصلہ بیٹی دینے کا ہے، یہ تمہارے مقدر میں اللہ نے بیٹے اچھے لکھے ہیں، یہ رب کو پتہ ہے۔ اور بعض دفعہ مرتے دم بیٹے حال نہیں پوچھنے آتے، اور بیٹیاں خدمت کے وہ کام کر رہی ہوتی ہیں جو ان کے ذمے بھی نہیں ہوتے۔ ظاہر پہ نہ جایا کریں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور ممکن ہے تم جس بات کو اپنے لیے برا سمجھ رہے ہو وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور جس بات کو تم اپنے لیے پسند کر رہے ہو وہ تمہارے لیے بری بات ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جانتا اللہ ہے، تم تو نہیں جانتے۔ تو اپنے عقیدوں کو واضح کر لیجئے کہ بیٹا اور بیٹی یہ میرے سونے اللہ کے اختیار میں ہے۔ سورہ شورى میں اللہ نے عقیدوں کو درست کرتے ہوئے اعلان کر دیا للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے۔ یخلق ما یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور، وہ جس کو چاہتا ہے صرف بیٹیاں عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے صرف بیٹے عطا کرتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناسا، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں اکٹھے مکس کر کے عطا کرتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے ساری زندگی بے اولاد ہی رکھتے ہیں۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، وہ جاننے والا بھی ہے اور وہ قدرت طاقت بھی رکھتا ہے۔ اس لیے علاج کرانا بھی سنت ہے، دعا کرنا بھی مسنون عمل ہے، لیکن اولاد لینے کے لیے اور بیٹے لینے کے لیے در در کے ٹکرے نہ مارا کرو۔ اولاد اللہ کے اختیار میں ہے، تو بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ان کی زندگی کا حق اللہ نے فرض کیا ہے ماں باپ پہ کہ وہ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ان کے حق کو، حق کے حیات کو، حق کے زندگی کو چھین لے۔ عزیزان گرامی، دوسری بات جو بچوں کا حق ہے ماں باپ پہ، وہ پرورش کرے۔ پرورش میں پیدا ہوتے ساتھ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہمیں یہ معمول دکھائی دیتا ہے کہ اپنے بچوں کو برکت کے طور پہ رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں لے کے آتے تھے کہ آپ بچوں کے تحنیک کریں، بچوں کو گڑتی دیں۔ بچے کی ولادت کے بعد یہ مسنون عمل ہے، برکت کے طور پہ کھجور وغیرہ چبا کے دانتوں کے نیچے رکھ کے، اور وہ بالکل معمولی سی پیدا ہونے والے بچے کے تالو کے ساتھ لگا دی جائے۔ عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ان کو لایا گیا، آپ نے گڑتی دی اور آپ نے ان کے لیے برکت کی دعا کی۔ ایک اور صحابی پیدا ہوئے، آپ نے ان کو بھی گڑتی دی، برکت کی دعا کی اور ان کا نام ابراہیم رکھا۔
تو کوشش کرنی چاہیے کہ جو خاندان میں سے یا جس کو آپ سمجھتے ہیں ظاہر اس کی زندگی نیکیوں والی ہو، برکت والی ہو، تو ان باتوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ اگر اثرات نہ ہوتے تو کبھی بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں بچوں کو تحنیک کرانے کے لیے نہ لے کے آتے۔ بچوں کا دوسرا بہت بڑا حق ہے، یعنی یہ پرورش کے حق میں دوسری بات یہ ہے کہ 7ویں دن بچوں کا اچھا نام رکھا جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے پسندیدہ نام 2 ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن۔ اور ایک حدیث بعض نے اس کی سند کو کمزور کہا ہے، اس میں آتا ہے کہ تم نبیوں کے نام پہ بچوں کے نام رکھا کرو۔ حدیثوں میں آتا ہے بہت سارے نام، حرب جس کا معنی ہوتا ہے جنگ، مرہ جس کا معنی ہوتا ہے کڑواہٹ، آپ نے ایسے نام رکھنے سے منع کیے۔ یہاں تک کہ بہت سارے ایسے لوگ جو ایمان لائے جن کے پہلے نام عبد الکعبہ تھے، عبد الشمس تھے، یعنی سورج کا بندہ، کعبہ کا بندہ، نبی کریم علیہ السلام نے فوری طور پہ سب سے پہلے آپ نے ان کے ناموں کو بدلا۔ صحابیات میں بھی حضرت عمر فاروق کی بیٹی تھی جن کا نام تھا آسیہ، ایک ہے آسیہ الف مدہ آ کے ساتھ، ایک ہے عین کے ساتھ اور آگے صاد، آسیہ گنہگار سے۔ رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں آئیں، آپ نے ان کا نام آسیہ سے بدل کے جمیلہ رکھا۔ حضرت جویریہ جن کا نام برہ تھا، حضرت زینب کا بھی پہلے نام برہ تھا جس کا معنی ہے بہت ہی نیکوکار۔ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام برہ سے بدل کے زینب رکھا اور دوسرا نام بدل کے جویریہ رکھا۔ یہاں تک اللہ کے رسول علیہ السلام نے بعض جگہوں کے نام جو تھے، بعض علاقوں کے نام جن میں بدشگونی پائی جاتی تھی، آپ نے ان کے ناموں کو بھی بدل دیا۔ گویا 3 طرح کے نام رکھنے سے ہمیں روکا۔ ایک تو ایسا نام جو شرک پہ مبنی ہو، پیروں کے نام پہ پیراں دیتا، نبی کریم علیہ السلام ہر اس نام کو بدل دیتے تھے جس میں شرک کا شائبہ بھی ہوتا تھا، تو ایسا نام رکھنا حرام ہے۔ اگر کسی نے نام رکھا ہوا ہے اپنے بچوں کا تو اس پہ فرض ہے کہ اپنے بچوں کا نام بدلے۔ اسی طرح ایسا نام جس میں پاکی، پاکیزگی اور عبادت گزاری بہت زیادہ ہو نمایاں، کہ یہ آدمی بڑا عبادت گزار ہے، ان کو رکھنے سے منع کیے، جیسے برہ نام میں نے بتایا۔ اور تیسرا وہ نام رکھنے سے منع کیے جس کے اندر بدشگونی پائی جائے۔ ان 3 کے علاوہ کہا جو تمہارا دل چاہتا ہے وہ نام رکھ لو۔ لیکن ہمارے ہاں ایک بڑا عجیب ٹرینڈ چلا ہے جی، ایسا نام رکھنا ہے جو پورے خاندان میں کسی کے نہ ہو۔ بھئی صحابہ کرام میں تو بے شمار ایسے صحابہ ہیں جن کا نام عبداللہ تھا، بے شمار ایسے اصحاب ہیں جن کا نام عبد الرحمن تھا، کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ فلاں کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے۔ 5 تو جلیل القدر اصحاب ہیں جن کے نام عبداللہ ہیں، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہم ورضوا۔ یہی معاملہ عبد الرحمن نامی صحابہ کا ہے۔ کبھی کسی نے یہ بات نہیں کی کہ یہ نام تو فلاں کا بھی ہے۔ اور ہمارے ہاں سوال پوچھتے ہیں جی دینی نام بتائیں اور ایسا نام بتائیں جو بڑا یونیک سا ہو، بڑا مشکل سا ہو، بڑا منفرد سا ہو، جو خاندان میں کسی کا نہ ہو۔ تو یہ ایک عجیب و غریب ہماری سوچ ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمیں کہا بہترین نام وہ ہیں جو اللہ کے انبیاء کے نام ہیں، صحابہ کرام کے نام ہیں، اس کے علاوہ اگر ان سے ہٹ کے نام رکھنا چاہتے ہو تمہیں اختیار ہے، بس یہ 2-3 باتیں دیکھ لو، شرکیہ نہ ہو، بدشگونی نہ پائی جائے، اور اس میں بہت زیادہ کوئی نیکی طہارت کا معنی اس میں نہ پایا جائے جو بندہ اپنی ذات کے بارے میں منسوب کر لے۔ باقی جو تمہارا دل چاہتا ہے وہ نام رکھ لو۔ اور اگر کسی نے رکھ لیا ہو اور اس کو بعد میں مسئلے کا پتہ چلے تو ان تمام احادیث سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ بعد میں بھی ناموں کو بدلا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بچوں کی پرورش میں تیسری بات یہ ہے کہ والدین کے لیے لازم کیا ہے کہ 7ویں دن بیٹی پیدا ہوئی ہے تو 1 بکرا یا بکری، اور اگر بیٹا ہے
تو اس کی طرف سے 2 بکرے یا بکریاں وہ اللہ کی راہ میں عقیقہ کے طور پہ صدقہ کیا جائے۔ حدیث کی روح سے جب تک بچے کی طرف سے عقیقہ نہیں کیا جاتا یہ بچہ آزاد نہیں ہوتا، یہ گروی رہتا ہے۔ اور اگر کسی کو اللہ نے توفیق نہ دی ہو تو اس پر تو حکم ہی لاگو نہیں ہوتا ہے یا آدمی اگر غریب۔ اسی لیے اہل علم نے لکھا ہے کہ 7ویں دن نہ کر سکے، حکم یہ ہے کہ 7ویں دن یہ 3 کام کرو، بچے کا حلق کراؤ، نام رکھو اور عقیقہ کرو۔ لیکن اگر نہیں کر سکے تو 14ویں دن، 21ویں دن، 28ویں دن، بعض نے یہاں تک لکھا ہے اگر کوئی غریب آدمی تھا زندگی میں جب اس کو توفیق ہوئی ہے، یہ ماں باپ کے ذمہ لازم ہے، بچوں کا حق تھا، اس کو یہ ادا کرنا ہوگا۔ اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو اس کو عقیقہ کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ اگر ہمارے ماں باپ نے ہم میں سے کسی کا عقیقہ نہیں کیا، ان سے پوچھیں۔ اپنے ماں باپ کا وبال آپ کو اللہ نے کچھ دیا ہے، ان کو کہیں جی ہماری طرف سے عقیقہ کرو۔ ہم ویسے دعوتیں ہزاروں کی اڑا جاتے ہیں، لیکن جہاں پہ دین کا حکم آتا ہے ہم اس کو اتنی ترجیح نہیں دیتے جتنی دینی چاہیے۔ اور عقیقہ میں کوئی ایسی شرائط نہیں رکھی جیسی قربانی کے جانور کی شرائط ہے کہ 2 دانت والا بکرا ہو، بلکہ اس سے کم عمر کا بکرا بھی مل سکتا ہے۔ اور آپ خود اپنے گھر میں کھائیں، غربا کو کھلائیں، پکا کے کھلائیں، کچا گوشت تقسیم کریں، ہر صورت میں جائز ہے۔ پرورش میں ایک اور جو بچوں کا بہت بڑا حق ہے کہ ماں اپنی اولاد کو دودھ پلائے۔ والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ۔ ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، اور مزید آگے یہ کہہ دیا لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو چاہتا ہو کہ اس رضاعت کی مدت 2 سال کو پورا کرے۔ معنی یہ ہے کہ اگر اس مدت سے پہلے عورت کو اگر پھر دوبارہ سے بچے کی امید ہو گئی ہے تو اللہ کا ایک نظام ہے کہ وہ دودھ بچے کو نہیں پلا سکتی، تو حرام اس کو نہیں کیا اور یہ فرض نہیں کیا کہ 2 سال پورے دودھ پلائے، کیونکہ آگے اللہ نے کہا لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو چاہتا ہے کہ 2 سال مدت پوری کرے۔ لیکن اس کو مستحب جانا ہے، اور مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلانے کے لیے اگر مزید بچوں سے کچھ ٹائم کے لیے وقفہ کر لیں تو اس آیت سے یہ بھی جائز ہے۔ میں نے جو پہلے حدیث بیان کی کہ بچوں کو اس ڈر سے قتل نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کہاں سے کھائیں پیئیں گے، لیکن بچوں کی پرورش کے طور پہ ان کا حق دینے کے لیے کچھ ٹائم کے لیے کہ بچے کی پہلے جو صحت ہے اس کو ماں اچھے انداز میں دودھ پلا لے، تو اس میں اگر مزید بچے پیدا کرنے سے کچھ ٹائم کے لیے توقف کر لیا جائے، جو جائز میڈیکلی ڈاکٹر حضرات بتائیں، اس کا جو بھی طریقہ ہو۔ اس دور میں بھی نبی کریم علیہ السلام سے کچھ طریقے پوچھے گئے تھے جن میں سے ایک اصل بھی تھا، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا تم جو مرضی کر لو، لیکن جو روح اللہ نے مقدر میں لکھ دیا ہے کہ اس نے دنیا میں آنا ہے اس نے آ کے رہنا ہے۔ یعنی نہ آپ نے منع کیا ازل کرنے سے، اور نہ آپ نے اس کو پسند فرمایا۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر جو بھی ہو جائز، کیونکہ بعض دفعہ ان حالات میں بھی ایسے معاملات میڈیکلی بن جاتے ہیں کہ جس سے عورت کو اس کے بعد بچے ہی نہیں ہوتے۔ اب ذرا غور کیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑا تفصیل میں سورۃ القصص میں آیا ہے۔ فرعون کے دربار میں آئے، فرعون وہ عورت تلاش کرتا رہا جو اس بچے کو آ کے دودھ پلائے۔ فرعون نے یہ نہیں سوچا کہ میں ایک بھینس رکھ لوں جو اس بچے کو دودھ اس کا نکال کے پلاتے رہے۔ نبی کریم علیہ السلام اور عرب میں آپ سے پہلے بھی بچے اور عورتوں کا، ان کی تہذیب کا بات حصہ تھی کہ دیہات میں بھیج دیتے تھے اور عورتیں ان کو دودھ پلاتی تھی۔ کبھی آپ کو یہ بات نظر نہیں آئے گی کہ بکری کا دودھ نکال کے بچے کو پلا دیں۔ یہ ساری تباہی اور بیڑا غرق ہمارے دور میں ہوا ہے۔ کچھ ڈاکٹروں نے مار دی اور کچھ ہماری عورتیں اتنی نرم مزاج ہو گئیں کہ ان کو اپنی توہین نظر آتی ہے بچوں کو دودھ پلانا۔ یاد رکھیں
جو غذائیت، جو انرجی، جو طاقت اللہ نے ماں کے دودھ میں رکھی ہے بچے کے لیے، وہ دنیا کا کوئی اور دودھ اس کا متبادل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے آج سب سے زیادہ رش نظر آتا ہے تو چائلڈ اسپیشلسٹ بچوں کے ڈاکٹروں کے پاس ہوتا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ پہلے دن سے بچوں کو ہم نے وہ غذا نہیں دی، ماؤں نے وہ خیال نہیں کیا جو ان کا حق تھا، اور نیسلے کے دودھ اور بھینس کے، گائے کے دودھ اسی پہ بچے کو لگا دیتے ہیں۔ تو 2 سال غور کیجئے، اللہ نے حکم دیا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں۔ ایک اور جو پرورش کے طور پہ والدین کے ذمہ فرض رکھے وہ اولاد کی خوراک، رہائش اور لباس کا بندوبست ہے اپنی حیثیت کے مطابق۔ اس میں ہماری طرف سے جو سب سے زیادہ غفلت دیکھنے کو ملتی ہے، جیسے میں نے آیت پڑھی ہے سورہ تغابن کی، اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں کہا ذرا دھیان سے رہنا، تمہاری بیویوں میں سے، تمہاری اولادوں میں سے تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچتے رہنا۔ تو اولاد کی خاطر، بیوی بچوں کی خاطر دوسرے بچوں کا حق مار کے، ان سے زبردستی چھین کے اپنے بچوں میں کے منہ میں لا کے پھینکتے ہیں، اور پھر اس سے توقع یہ رکھتے ہیں کہ ہماری اولاد بڑی فرما بردار ہو۔ یاد رکھیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مشاہدے سنے ہیں، سوال پوچھتے ہیں آ کے ہم سے، ساری زندگی ہم نے حرام کمایا بچوں کا سٹیٹس بہتر کرنے کے لیے، آج اولاد ہمیں دھکے دے کے گھر سے نکال رہی ہے۔ اللہ رسول کی بات کے آگے کوئی بات نہیں ہو سکتی، ہماری ذہنی اختراع، ہماری سوچ جیسے مرضی ہمیں اکسائے کہ یہ کام کر لو، پیسہ کما لو، 2 نمبری سے جمع کر لو، برکت نہیں ہو سکتی، خیر نہیں ہو سکتی زندگی میں۔ اللہ دکھاتا ہے تم نے دوسرے کے بچوں کو رلایا، آج تم نے حرام کھلا کھلا کے، یہ تیری اولاد ہے آج جو تیرے سامنے ہو کے تجھے جواب دے رہی ہے۔ اس پہ خصوصی توجہ دیجیے۔ حلال حرام کا تو آج چیپٹر ہی کلوز ہو گیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی 100% درست ثابت ہو گئی۔ آپ نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا لوگوں پہ ایسا، لوگ پرواہ ہی نہیں کریں گے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، پرواہ ہی نہیں کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو اپنے رسولوں سے کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت پاکیزہ کمائی کھاؤ اور پھر نیک عمل کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بات بتائی ہے کوئی نیک عمل تب تک قبول نہیں ہوگا جب تک اس سے پہلے رزق حلال نہیں کھا رہے۔ اللہ نے ترتیب کیا رکھی؟ پہلے کہا پاکیزہ کمائی کھاؤ، اور پھر کہا واعملوا صالحا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو جو زمین میں ہے حلال اور طیب وہ چیزیں کھاؤ۔ اور تمام عبادات یہ مشروط ہے ان کی قبولیت رزق حلال کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی معروف حدیث ہے، آپ نے فرمایا ایک آدمی دور دراز سے سفر کر کے خانہ کعبہ میں آتا ہے، اللہ کے گھر میں آتا ہے، اندازہ کیجیے ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز جتنا ہے۔ سیدنا ابراہیم کا تعمیر کیا ہوا گھر، دفتروں سے چھٹی لیتے ہیں، 1 مہینے کا سفر کرتے ہیں، پہلے دور میں تو 15-20 دن لگ جاتے تھے، اور اب بھی 18-20-22 دن عمرے پہ لوگ رہتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں تو 40 دن رہ کے آتے ہیں۔ سفر کیا، اس نے اپنا اتنا پیسہ لگایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں نقشہ کھینچا، اشعث اغبر، اس کے بال پرا گندہ ہیں، اس کا لباس پرا گندہ ہے، تھکا ہارا ہے، بری حالت ہے سفر کر کر کے، اور اللہ سے دعا کرتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، اس بندے کا کھانا حرام کا تھا، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، اس کا پینا حرام کا تھا، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اس کا لباس حرام کا تھا، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، بچپن سے جو اس کو غذا دی گئی وہ حرام کی تھی، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس بندے پہ اللہ رحم کھا کے اس کی دعا کو کیسے قبول کرے؟ وہ خانہ کعبہ میں بھی دعا قبول نہیں ہوتی، اور ہم نے یہاں پہ
اسلام کی وہ دجیاں بکھیری جو جتنا زیادہ 2 نمبری سے پیسہ کماتا ہے ہر سال میں جا کے عمرہ کر کے آتا ہے اور وہ کہتا ہے جی اللہ نے بلایا تو میں گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم حرام کا پیسہ کما کے رشوت کا پیسہ لے کے دنیا کو بتا رہے ہو مجھے اللہ نے بلایا، اور جو حلال کما رہا ہے تم اس کو یہ بتا رہے ہو کہ اللہ تم پہ ناراض ہے. جس نے حلال کمائی کی اسے اللہ نہیں بلا رہا، اور جو حرام کما رہا اسے اللہ بلا رہا ہے. دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی رضا مندی سے نہیں ہو رہا. خانہ کعبہ کے اوپر تو ابو جہل بھی چڑھا کرتا تھا، ابو لہب بھی چڑھا کرتا تھا. آج اگر کوئی چڑھ جائے، ہمارے کچھ حکمران چڑھے اور ساری زندگی انہوں نے پوری قوم کی مت ماری رکھی جی میں تو اتنا لکی مین ہوں، میں تو خانہ کعبہ کے اوپر چڑھتا تھا. وہ اس خانہ کعبہ کی خدمت کرنے والے مشرکین تھے. کیا قرآن نے ان کی مذمت کرتے ہوئے بیان کیا. اللہ نے فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، تم بیت اللہ کی ضیافت کرنے والے، بیت اللہ کی نگرانی کرنے والے، حجاج کو پانی پلانے والے ایمان نہیں لائے ہو، سارا کچھ تمہارا بیکار ہے. تو میں کہتا ہوں اور اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، صرف اس لیے کہ ہمارے معاشرے کی تربیت ہو جائے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، جو حرام کمائی سے حج عمرہ کرنے جاتا ہے اس کو جانے کا کوئی فائدہ نہیں. یہ وہاں پہ ہنسا چلا جائے، یہ دنیا کے کسی اور ملک کی سیر کر لے، اس کو کوئی حج عمرے کا فائدہ نہیں. نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے، ایک آدمی نے من اشتری ثوبا بعشرۃ دراہم، ایک آدمی نے 10 درہم کا ایک لباس خریدا. 1 درہم حرام کا تھا، 9 حلال کے تھے. ایک حرام کا تھا، صرف ایک. میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کے جسم پہ جب تک یہ لباس رہتے اللہ اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں کرتے. کنی باتوں کی بات کرتے ہو؟ جہاں سے ہم حج عمرے کر رہے ہیں ذرا ان پہ نظر تو ڈالیں. باتیں سخت ہو جاتی ہیں. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے سرکاری اداروں میں اتنی لمبی لمبی داڑیاں رکھ کے پہلی صف میں نماز پڑھنے والے، اللہ کی قسم 1 روپے کے پیچھے وہ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، رشوت زبردستی لیتے ہیں. آج تک اس معاشرے کو یہی نہیں سمجھ آئی. سمجھ ساری ہے الحمدللہ، لیکن مال کے پیچھے اتنے اندھے ہو گئے ہیں. معاشرے کی دوڑ میں بچوں کا سٹیٹس بچانے کے لیے، گھر بار بنانے کے لیے اتنے اندھے ہو گئے. پتہ ہے لکھا ہوتا ہے رشوت دینے والا لینے والا دونوں دوستی. آج کا مسلمان اصلاح کرنے کی بجائے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے، جواب دے رہا ہوتا ہے اور بہانے تراش رہا ہوتا ہے جی میں تے کم کرن دے پیسے لے رہا. اب اس کو آپ کیا اصلاح کریں گے؟ جو حدیث رسول لکھ کے، اس کو یہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی پتہ نہیں ہے، سب اس کو پتہ ہے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں اولاد کو حرام کھلائیں گے، آج سے میری بات ذہن میں رکھیں، آج نہیں کل اولاد گالیاں بھی دے گی، اور اگر ان کا بس چلا تو تھپڑ بھی مارے گی، تمہیں گھر سے باہر بھی نکال کے پھینکے گی. حرام پیسہ کماؤ گے، مزے بچے کریں گے، حساب جا کے تمہیں دینا پڑے گا. کوئی ضرورت نہیں ہے. ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا ایک قول ملتا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ 1 درہم شوبے والا، 1 درہم شوبے کا جس میں مجھے شک پڑ جائے کہ یہ حرام کا نہ ہو، اس کو چھوڑ دینا یہ میرے نزدیک اس سے بڑھ کے ہے کہ میں اللہ کی راہ میں 1 لاکھ درہم صدقہ کروں. 1 لاکھ درہم سے بہتر ہے کہ جس میں شبہ پڑ گیا میں اس کو چھوڑ دوں. تو شک شبہ والی چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا. تو اور جس کے بارے میں پتہ ہے کہ حرام ہے اور پھر کریں تو سوائے اصلاح کی دعا کے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا. اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے. ایک اور جو پرورش میں حق رکھے وہ اولاد میں عدل کرنے کا. اولاد کے عدل کرنے میں جو تحفہ تحائف دینا ہے سب بچوں کو برابری کی سطح پہ رکھ کے، جو ہمارے ہاں خاص کر وراثت کے نام پہ ہوتا ہے، نافرمان بچوں کو مت دینے کے لیے اپنی زندگی میں جو قریب بچے ہوتے ہیں، فرما بردار ہوتے ہیں، ساری وراثت اٹھا کے ان کے نام کر دی. شرعی طور پہ یہ حرام ہے. نافرمان بچے نے اللہ کے سامنے
جا کے پیش ہونا ہے، اس کو سزا وہاں پہ ملے گی۔ فرما بردار بچے کو جزا اللہ دیں گے، برکتیں دنیا میں ملے گی، وہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملات کریں گے۔ ہمیں حق نہیں دیا گیا، ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا معنی پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ مسلمان، لمبی چوڑی حدیث سے قرآن کی باتیں آپ کو نہ بھی پتہ ہو نا، بس مسلمان کا معنی ذہن میں رکھیں، بندہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مسلمان کا معنی پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ فرما بردار۔ مسلم کا معنی ہوتا ہے فرما بردار۔ فرما برداری کا یہ مطلب ہے کہ اگر میرا ایک بچہ میرا نافرمان ہے، مجھے رب رسول نے پابند کیا ہے، تو اپنی مرضی سے اس نافرمان بچے کو جائیداد سے محروم نہیں کر سکتا، اگر میں مسلم ہوں تو پھر مجھے یہ کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں اپنی من مانی کے ساتھ کسی بچے کو جائیداد سے بے دخل کروں۔ حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں ایک بیٹے نعمان کو کچھ خاص گفٹ دینا چاہا، تو بچے کی والدہ کہنے لگی میں تب تک یہ عمل قبول نہیں کروں گی جب تک اللہ کے رسول کو جا کے گواہ نہ بنا لو۔ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں آئے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا حضرت بشیر سے کہ جو غلام تم نے نعمان کو دیا ہے، کیا ایسے غلام بقیہ اولاد کو بھی دیے ہیں؟ اللہ کے رسول نہیں دیے۔ آپ نے فرمایا کیا گناہ کے کام پہ مجھے گواہ بنانے آ گئے ہو؟ آپ نے فرمایا بقیہ سبھی بچوں کو دو، یا یہ بھی تحفہ واپس کرو۔ آج ہمارے ہاں جو زیادہ تر اولاد ماں باپ کی نافرمان ہوتی ہے، وہ اس کے ذمہ دار کوئی اور نہیں، وہ والدین خود ہے۔ اولاد میں عدل کا ایک اور بھی پہلو ہے کہ اولاد اگر ایک بچہ ذرا اچھی کمائی کر رہا ہو تو دوسرے کو لان تان نہ کرتے رہا کریں، اور جب بچے بڑے ہو جائیں تو پھر ان کی تربیت ویسے نہ کیا کریں جیسے 7-8 سال کا بچہ تھا تو آپ کر رہے تھے۔ وہ بھائی بڑے ہو گئے ہیں، یہ بچے وہ تو نہیں ہے جن کی براہ راست رسول اللہ تربیت کر رہے ہیں، یہ کوئی صحابہ کا دور تو نہیں ہے جب قرآن نازل ہو رہا ہے۔ تو خیال کریں ہمارا جس طرح کا ماحول ہے، ماں باپ پہ فرض بنتا ہے بچے بڑے ہو جائیں تو حکمت کے ساتھ گفتگو کریں۔ بعد ایسی باتیں بھی ہمیں سننے کو ملتی ہیں، کزن کی پوزیشن آ جائے اور ماں باپ بچے کو تانے مار مار کے مار دیتے ہیں، او دیکھو فلاں کے بھائی نے اور تمہارے کزن نے اتنے نمبر لے لیے اور تمہارے نمبر کم آئے ہیں۔ اللہ کے بندو، ہر آدمی اللہ سے اپنی اپنی صلاحیت لے کے پیدا ہوتا ہے۔ کیا پتا وہ بچہ بڑی اچھی پوزیشن لے کے اور کسی فتنے کا سامنا کرے، اور آپ کا بچہ کسی امتحان میں فیل ہو کے آپ کی فرما برداری میں، اور شاید اللہ نے اس کی فیلڈ ہی اور کوئی بدلنی ہو۔ تو بچوں کا آپس میں مقابلہ نہ کیا کریں۔ ایک بچہ کما رہا ہو اور اس کی ہر وقت تعریفیں کرنا، اور ایک آدمی ایک بچے کا کاروبار اگر اچھا نہیں ہے اس کو ہر وقت ہی مورد الزام ٹھہراتے رہنا، یہ بھی اس بات کے خلاف ہے کہ اولاد میں عدل کرنے کا جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے حکم دیے۔ اولاد کا ایک بہت بڑا حق یہ ہے کہ جب بچے بڑے ہو جائیں تو ان کی شادیاں، ان کے نکاح بر وقت کر دینے چاہیے۔ نکاح ہے ہی صحیح معنوں میں وہ جو بر وقت کیا جائے، اور 30، 32، 34 سال کی عمر میں بعض حدیثیں اگرچہ ضعیف ہیں، لیکن ماں باپ کی رکاوٹ کی وجہ سے بچے جو بھی بدکاری کریں گے ان کا گناہ بھی والدین کے سر پہ آئے گا۔ یہ اپنے سٹیٹس چھوڑیں، بچوں کو بر وقت ان کی شادیاں کریں۔ جب دیکھیں کہ بچہ اس پوزیشن میں ہو گیا، یہ گھر سنبھال سکتا ہے، شادی کر دیں۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے صاف لفظوں میں فرمایا ہے بیٹیوں کی شادیاں ان کی اجازت کے بغیر مت کیا کرو، ان کی مرضی کے بغیر مت کیا کرو۔ یہاں تک اللہ کے رسول کے سامنے ایک صحابی آئیں جن کا نام خنسا تھا۔ اللہ کے رسول، میری رضامندی نہیں تھی، میرے باپ نے زبردستی شادی کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ خنسا تمہارے والد ہیں، والد جنت کا درمیانی گیٹ ہیں اور والد جو ہے نا ان کی خدمت کرو، ان کی بات مانو۔ نہیں، آپ نے فرمایا خنسا تیرا نکاح باطل ہے۔ جو ماں باپ کو حق شریعت نے دیے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن جو اولاد کے حق ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ یہاں تک اللہ کے رسول نے ایک صحابی سے کہا تھا، مغیرہ نامی صحابی سے، آپ نے فرمایا تھا کہ کیا تو نے اس لڑکی کو دیکھا ہے جس سے شادی کرنے لگے ہو؟ یہ ایجاب و قبول اسی لیے ہوتا ہے۔ اگر بیٹی کہہ دے کہ میں نے یہاں پہ شادی نہیں کرنی تو ماں باپ کے پاس کوئی شرعی اخلاقی جواز نہیں ہے کہ یہ بچوں پہ زبردستی کر کے کہیں کہ تمہاری شادی یہیں پہ کریں گے۔
یہ بات درست ہے، ہماری نوجوان نسل اکثر غلط فیصلے کرتی ہے، یہ بات درست ہے کہ ماں باپ کی رائے اچھی ہوتی ہے، یہ ساری باتیں ٹھیک ہے، ان کا انکار نہیں کر رہے ہیں، لیکن اگر 18-20 سال آپ نے جیسی تعلیم دی ہے اس کے اثرات بچے پہ ہونے ہیں، نوجوانوں پہ، تو آپ آ کے کہیں کہ اب میں شرعی طریقے کے مطابق سارے کام کروں، جو 18-20 سال آپ نے بچے کو ڈی ٹریک کر دی ہے، اب اگر بچہ یہ کہے جی میں کورٹ میرج جا کے کر لوں گا تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے بچوں کو سمجھائیں، پیار سے ان کو ساری چیزیں، مستقبل کے ہونے والے نقصانات اور اپنے ایکسپیرینس شیئر کریں، لیکن زبردستی اولاد کی شادیوں میں نہیں کی جا سکتی۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اپنی اولاد کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ یہ تو سارے جسمانی حقوق تھے، جسمانی حق ہم جتنے بھی پورے کر لیں، اس وقت ہمیں جو مار پڑ رہی ہے وہ روحانی، فکری اور ذہنی جو ان کے حقوق ہیں وہ ہم پورے نہیں کر رہے، جو کہ جس کو تربیت کہتے ہیں۔ اسی پہ انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں گفتگو کروں گا۔ آپ سب احباب سے گزارش ہے کہ جمعہ کے لیے ٹائم پہ آیا کریں، کوئی لمبی چوڑی ہم یہاں پہ گفتگو نہیں کرتے۔ تو جمعے کا اصل ادب یہ ہے کہ جو ہی خطبہ شروع ہو آپ مسجد میں آئیں۔ یہ بالکل درست طریقہ مسلمانوں والا نہیں ہے کہ کبھی 15 منٹ لیٹ آئے، کبھی 20 منٹ لیٹ آئے، اور کبھی بالکل ہی آخری صفوں میں آئے۔ اللہ تعالی ہمیں ایک اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا کرے۔ جو کچھ کہا گیا سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو، ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔